آج کے انسان نے اپنے بیرونی حالات، سماجی دکھاوے اور نام نہاد اسٹیٹس کی خاطر خود کو بہت سی غیر ضروری جھنجھٹوں میں ڈال لیا ہے۔ نتیجے میں اپنی شخصیت کو نظر انداز کرنے کے اس عمل نے اسے چند قدم کے فاصلے پر موجود کامیابیوں کو بھی اپنی دسترس سے دور کر دیا ہے۔ اس طرز عمل نے ایک روشن دماغ کو تاریک اور غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل انسان کو بالکل عام بنا دیا ہے۔ ایسے میں یقیناً کسی ایسے ادارے یا استاد کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جو نہ صرف انسانی صلاحیتوں کو بحال کرا سکے بلکہ ایک عام ذہنیت کے شخص کو بھی ذہن کی مخفی صلاحیتوں کے استعمال کا طریقہ سکھا کر کامیابیوں کی جانب گامزن کر سکے۔ کچھ ایسی ہی خداداد صلاحیتوں کی حامل شخصیت پروفیسر ڈاکٹر معیز حسن کی صورت میں موجود ہے، جنہوں نے اپنی زندگی بھر کے تجربات اور مشاہدات کو ایک کتاب کے ساحل پر پڑے چکنے پتھر پیبلز آن دا بیچ کی صورت دی، جس کی تقریب رونمائی گزشتہ دنوں آرٹس کونسل آف پاکستان میں منعقد ہوئی۔ علمیت کے کرشمے دکھانے، انتہائی سادہ الفاظ میں بڑی بڑی باتیں سمجھانے اور طلسماتی لب و لہجے کے لحاظ سے مشہور ڈاکٹر معیز حسن مائنڈ سائنسز میں اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے 21 سال قبل کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز کی بنیاد رکھی اور آج ملک بھر میں ڈاکٹر معیز حسن کے 35,000 سے زائد شاگرد اور دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں مداح موجود ہیں۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض ہمارے ملک کی ایک قابل فخر طالبہ اور معروف کمپیئر سدرا اقبال نے انجام دیے، جن کے شائستہ انداز بیاں اور موقع محل کی مناسبت سے الفاظ کے استعمال نے تمام مہمانان کو ان کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیا۔ We welcome you to the book launch of The Pebbles on the Beach, which I believe will be a definite treat for all the book lovers out there. آرٹس کونسل آف پاکستان کے کلچرل اور لٹریری فورم کی صدر خوشبخش شجاعت نے اپنی تقریر میں جہاں مصنف کے اوصاف بیان کرنے میں کمال کا مظاہرہ کیا، وہیں ملک کے سیاستدانوں، بیوروکریٹس کو ڈاکٹر معیز حسن سے لیکچر لینے کا مفید مشورہ بھی دے ڈالا۔ میں سمجھتی ہوں ایسے لوگوں کا تو ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ ان کی انشورنس ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے ان کو باقاعدہ لیکچرز کے لیے ان کے لیکچرز منعقد کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں جا کے ڈاکٹر معیز جو ہیں وہ لیکچرز دے دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ایک اچھا انسان کیا ہوتا ہے، ایک سچا انسان کیا ہوتا ہے، کہ ہمارے جو عہدیدار ہیں، ہمارے حکومتی ارکان ہیں، ہمارے وہ لوگ جو اختیارات میں ہیں، ان کے لیے ڈاکٹر معیز کے لیکچرز ہونا بہت ضروری ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر معیز کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ایسٹرن فیڈرل یونین کے مینیجنگ ڈائریکٹر سیف الدین نے ایک مختصر واقعہ بیان کرتے ہوئے مصنف کی صلاحیتوں کے سمندر کو گویا کوزے میں بند کر دیا۔ ڈاکٹر معیز حسن کی شخصیت کا راز یہ ہے کہ وہ کسی بھی عام دماغ کے شخص کو چند رہنما اصول سکھا کر غیر معمولی بنانے کا فن بخوبی جانتے ہیں۔ دیکھیں، کامیاب زندگی حقیقت میں کوئی نہیں ہوتی۔ ہر سچویشن زندگی میں انسان اگر اس کو ایکسپٹ کر لیں اور اس میں سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کریں، اسے کامیابی کہتے ہیں۔ منہ میں سونے کا نوالا بھی ہو اور اگر انسان بیمار ہو تو وہ کامیاب زندگی نہیں ہے۔ دولت ہو، صحت نہ ہو، وہ بیکار ہے۔ صحت ہے، غربت ہو، وہ بیکار ہے۔ انسان کے پاس تعلیم نہ ہو، وسائل ہو، وہ بیکار ہے۔ وسائل ہو، تعلیم نہ ہو، وہ بیکار ہے۔ تو کوئی سچویشن زندگی میں آئیڈیل نہیں ہوتی۔ کامیابی ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جی کامیابی سے مراد ہے کہ یہ سیٹ فارمولا ہو، اس طرح کام کریں، اس طرح زندگی کو مینج کریں۔ اس کو نہیں کہتے، اس کو کہتے ہی ہیں کہ آپ جس سچویشن میں ہیں، جو آپ کے پاس وسائل ہیں، اس میں سب سے بہتر کیا کر سکتے ہیں آپ، اسے کامیابی کہتے ہیں۔ اورینٹ میک ایرکسن ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر مسعود ہاشمی اپنے والد ایس ایچ ہاشمی کے وعدے کو افاع کرتے ہوئے مدلل لہجے میں ڈاکٹر معیز کی تقریب کے منفرد مقرر بن گئے۔ میں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پروفیسر صاحب نے جن کی زندگیاں بدلی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کہ ایک آدمی درخت کی لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو کوئی آدمی دیکھ رہا تھا اس کو کہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی صاحب آپ بہت دیر سے لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، آپ تھوڑی سی آری کو تیز کر لیں۔ کہنے کا یار میرے پاس آری واری تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہے، میں لکڑی کاٹ رہا ہوں۔ ہم سب بھی وہی لوگ ہیں جو لکڑی کاٹ رہے ہیں اور آری تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اپنے الفاظ کے انتخاب اور استعمال میں شورائے آفاق تقریب کی مہمان خصوصی محترمہ فاطمہ ثریا بجیہ نے ڈاکٹر معیز حسن کے لیے جو الفاظ بیان کیے وہ یقیناً مصنف کا سرمایہ حیات بن گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر معیز جیسا، اور وہ بھی 2007 میں فاطمہ ثریا کو دکھائی دے گئے، تو فاطمہ ثریا
جو اللہ کے گھر جانے کو بیٹھی ہے تو کیا سوچے گی؟ ایک ڈیپتھ ہے انتہا درجے کی اس کتاب کے اندر. میں حیران ہوں. میں نے یہ پیبلز نہیں ہے، یہ جو کوکر پڑے ہیں یہ نہ یہ 9 ہے، نہ یہ 1 ہے، نہ یہ 1000 ہے. یہ وہ حرف ہے 9 جسے ملک صاحب نے کہا وہ آئینہ ہے. کتاب کے عنوان ساحل پر پڑے چکنے پتھر کی وضاحت انہوں نے کچھ اس طرح سے کی. میں سمجھتا ہوں جو کنکر ہوتے ہیں، پیبلز جو ہوتے ہیں، وہ چکنا پتھر ہوتا ہے. اور چکنا پتھر اس لیے ہوتا ہے کہ جب برسوں سے پانی لگتا ہے، برسوں تک، تو وہ جو کھدراپن ہوتا ہے پتھر کا وہ ختم ہوتے ہوتے بالکل پالش ہو جاتا ہے. تو اس طرح 30 سال زندگی کے جو میں نے تجربے حاصل کیے تو زندگی نے مجھے بھی پالش کر کر کے ایک پیبل کی طرح بنا دیا. پروفیسر ڈاکٹر معیز حسن جیسی شخصیت یقیناً اگر کسی مغربی ملک میں پیدا ہوتی تو شاید انہیں وہاں کے کسی حکمران سے زیادہ پروٹوکول اور عزت و دولت سے نوازا جاتا. لیکن ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی قدر کم از کم ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. شاید اس کرب کو چھپا کر اپنی آگاہی کی بدولت انہیں اپنی کم مائیگی کا بہت پہلے ہی احساس ہو چکا تھا. اسی لیے انہوں نے اپنے علم کو اس کتاب میں رہتی دنیا تک سمیٹ دیا. کتاب لکھنے کا سوچا کیسے؟ اب تک کوئی 1400 سیمینارز اور ورکشاپ کنڈکٹ کرا چکا ہوں. یہ جتنے لیکچرز دیتا ہوں مختلف لوگوں کو، مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف عقیدے کے ہوتے ہیں، کلچر کے ہوتے ہیں، ریسز کے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے اور ان کی زبانوں سے جو اظہار ہوتا ہے ان کی زندگی کے تجربات کا، یہ میری نالج میں اضافہ کرتا ہے. کرشماتی شخصیت کہلانے والے ڈاکٹر معیز کا انداز تحریر کچھ ایسا ہے جس the way he penetrates into the mind of a person. یہ جس طرح سے دماغ میں گھس کے انسان کو بتاتے ہیں، یہ میرا خیال ہے ایسا کوئی اور شخص اتنی آسانی سے نہیں کرتا. ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈپریس لوگوں کو، مایوس لوگوں کو چاس کر سکتے ہیں. اور ایک دفعہ ان سے اگر مل لیں، ان کی اسپیچ سن لیں، جو آج ایک نمونہ بہت چھوٹا نمونہ تھا، حالانکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ 3-4 گھنٹہ بھی بولے گا آپ بور نہیں ہو گئے. اور یہ جس طرح انہوں نے آج آگاہ کا جو آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا، تو یہ ہمارے جو مایوس جو ہے لوگ، جو خاص کر نوجوان، ان کو چارج کرنے کے لیے ایسے شخصیات کی وقت کی ضرورت ہے. ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کس شخصیت کو کب اور کتنی اہمیت و حیثیت دینی چاہیے. 60 سال گزر جانے کے باوجود ہماری قوم کا شمار ترقی پذیر ممالک کی صف میں شاید اسی لیے ہوتا ہے. لیکن اگر ہمیں کامیابی کی جانب گامزن ہونا ہے تو کچھ ایسا ضرور کرنا ہوگا. میرے پاس کچھ پولیٹیشین آئے مگر کچھ عرصے کے بعد چلے گئے. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، منیر حفیظ صاحب، جنرل منیر حفیظ نیب کے چیئرمین تھے. انہوں نے مجھے بلایا تھا اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں ان کو ہیلپ کروں پاکستان میں کرپشن کے خلاف. میں اس مہم میں ایک لیڈ رول ادا کروں، ٹی وی پہ پروگرام کروں ہر ہفتے میں ایک. میں نے کہا میں تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے. میری شرط یہ ہے کہ میں دوسروں کو چینج کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ نیب کے تمام افسران اپنی بیگم کے ساتھ میرا کورس کرے. تو کہتے یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا پھر میں نہیں کر سکتا. میں یورپ میں سکھاتا ہوں، امریکہ میں سکھاتا ہوں. وہاں لوگوں کے پاس اصل جو پرابلم ہے وہ انر سیٹسفیکشن نہیں ہے. وہ سارا سیٹسفیکشن ان کا باہر پہ ہے. وہ میڈیا پہ بلیو کرتے ہیں، وہ اسی کے ساتھ وہ منسلک ہیں. گاڑی ان کو چاہیے، گھر اچھا چاہیے، یعنی ایکسٹرنلی اس طرح ہیومن رشتے ہیں. آپ دیکھیں کتے کو وہ پالتے ہیں اور انسان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہر چیز ایکسٹرنل ہے، بیرونی ہے. مشرق جو ہے اس میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ انسان کے اندر ایک خاص قسم کی فلفلمنٹ ہے. یہ فلفلمنٹ انسان کو ملتی ہے، ان رشتوں کی طاقت دیتی ہے اسے. انسان سے رشتہ، بچوں کا والدین کے ساتھ رشتہ، آپ کا کسی بزرگ کے ساتھ تعلق، یہ تعلق جو تقویت دیتی ہے، جو طاقت دیتی ہے، یہ اصل چیز سیٹسفیکشن ہے جو مغرب میں نہیں ہے. وہاں تو اس وقت یہ حالات ہے کہ ان کو تو کوئی ایسا انسان چاہیے جو ان کو ان تمام لذتوں اور آرام دہ چیزوں کے باوجود جو زندگی میں ایک ویکیوم میں خلا ہے وہ خلا پور کر دے. تو اس وقت تو وہ ایک تلاش ہے کسی مسیحا کی کہ جو ان کی زندگی میں رنگ بھر دے. ان کی زندگی میں رنگ نہیں. ہم تو بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے یہاں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تکلیف ہے، مگر یہاں ایک خاص قسم کا سکون ہے جو وہاں میسر نہیں ہے. جو قومیں زندہ رہنا جانتی ہیں وہ اپنے سماجی اور ثقافتی اقدار کو کبھی فراموش نہیں کرتی. اسی طرح صلاحیتوں اور غیر معمولی کردار و ذہن کی حامل شخصیات کو ان کا جائز مقام بھی ضرور